السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ ہم سورہ یاسین کی 55 آیات پہلے سیکھ چکے ہیں۔ آپ کو اسی چینل پر یہ تمام اسباق مل جائیں گے۔ آج ہم قرآن پاک کی سورہ یاسین کی 55 آیات سے آگے تلاوت کریں گے۔ آئیے آیت نمبر 56 شروع کرتے ہیں۔ ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ۔ واو مدہ کے بعد سکون عارضی ہے، مد عارض کرتے ہوئے لمبا کریں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ تا واو دو پیش تون کی آواز دیں گے۔ فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ اب میم کی آواز دیں گے تو یہاں اس میم کو پڑھتے ہوئے ہم نے غنہ کرنا ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ۔ اب پوری آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 57 57 لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ۔ اگلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ سلام، دو پیش کو وقف میں ہم جزم سے بدل دیتے ہیں تو یہ لام میم کھڑی زبر لام کی آواز آئے گی۔ سلام قولا، لام میم دو زبر لم، میم مشدد ہے یہاں پر غنہ کر دیں گے۔ قولا من رب الرحیم، قولا من رب الرحیم۔ یہ میم نون را زیر مر کی آواز دیں گے، یعنی ہم نے رواں پڑھتے ہوئے نون کی آواز کو سائلنٹ کر دینا ہے۔ مر، میم نون را زیر مر رب الرحیم۔ اگلی آیت کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، یہاں پر غور کیجئے، زا کے بعد واو، الف، پھر الف، یہ تین حروف خالی ہیں تو تینوں ہی کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ زا کو ڈائریکٹ ہم نے لام کے ساتھ پڑھنا ہے پیش لگا کر، زا لام پیش ذل۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، پیش کے ساتھ واو تو ہے لیکن واو ساکن نہیں ہے، واو خالی ہے، تو اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے، زا کو ڈائریکٹ ہم نے لام سے ملا دینا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ یوم ایہا المجرمون، مجرمون۔ اگلی آیت کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ الم اعہد، یاد رہے جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے اور یہ قلقلہ صغریٰ کہلاتا ہے۔ یہاں پر دال ساکن ہے اور یہاں پر جیم ساکن ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ حروف جب بھی ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ کیا جائے گا، یعنی آواز تھوڑا ہلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اعہد، د، یہ آواز جو ہے یہ قلقلہ کی آواز ہے۔
أعهد إليكم يا بني آدم آدم اللہ حمزہ نون لام زبر ال کی آواز دیں گے. حمزہ نون لام زبر ال. یہاں پر یاد رہے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آیا ہے، تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ تو ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ادغام بلا غنہ ہے. یہ ادغام تو ہے لیکن بلا غنہ ہے. اللہ تعبدش، یہاں پر بھی دیکھیے یہ واو خالی ہے، یہ الف خالی ہے، اور یہ الف اور لام خالی ہے. یہاں پر 4 حروف بالترتیب آئے ہیں خالی. تو جو خالی حروف ہوتے ہیں انہیں نہیں پڑھا جاتا. جب یہاں پر شین کو دیکھتے ہیں تو یہ مشدد ہے. یہ شد کی وجہ سے ہم نے پچھلے حرف سے ملانا ہے. پیچھے لام خالی ہے، اس سے پیچھے الف خالی ہے، پھر الف خالی ہے، پھر واو خالی ہے، اور پیچھے ہم جاتے ہیں تو یہ دال ہمیں مضموم نظر آتی ہے، یعنی اس پر پیش ہے. تو اس دال کو ہم اس شین کے ساتھ شد ہونے کی وجہ سے ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا تعبد الشیطان. تعبد الشیطان. یہ زیادہ ہم لمبا اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ کھڑی حرکات کے بعد جب بھی سکون عارضی آئے گا تو مد عارض ہوگی. حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب بھی سکون عارضی ہو تو وہاں پر مد عارض کرتے ہیں. آئیے اس آیت کو پھر ہم شروع سے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے مزید سمجھنا آسان ہو جائے، ہماری مشق اچھی ہو جائے. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ. بنی نون یا زینی یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل ہوگی. یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. ہم نے اس جیم پر وقف کیوں کیا ہے؟ یہ جیم کی علامت ہوئی ہے، وقف جائز کی علامت ہوتی ہے. تو یہاں پر رکنا بھی جائز ہے اور ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے. وقف کی صورت میں ہم نے تو پڑھ لیا شیطان، لیکن اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس زبر کو بھی پڑھیں گے اور آگے پھر ہم نے لفظ کو بھی ملانا ہے. لیکن جب وقف نہیں کریں گے تو یہاں پر صرف ہم نے کھڑی حرکات کی وجہ سے ایک الف لمبا کرنا ہے، ہم 2 الف یا اس سے زائد لمبا نہیں کریں گے. شیطان انہو لکم انہو لکم عدو مبین. عدو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر غنہ کرنا ہے. یہ ادغام مع الغنہ ہے. میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ آنے کی آواز والا ہم غنہ کریں گے. عدو مبین. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی لفظ مشکل لگتا ہے، اس آیت کی پکچر ہمارے اس کمنٹ میں سینڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اس آیت کا نمبر اور سورت کا نمبر اس میں سینڈ کریں. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو سکھا دیں گے. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ہمارا واٹس اپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کے بارے میں ضرور گائیڈ کر دیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.